الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دعاء امام الزمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر ان مجلسوں میں آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ آج آخری مجلس ہے، کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے اپنے عرائض کو آپ کی خدمت میں رکھا جائے اور نسلوں کو یہ سمجھایا جائے کہ مکتب اہل بیت میں اور دوسرے مکاتب میں کیا فرق ہے۔ عمومی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں جو فرق بیٹھا ہوا ہے وہ ظواہر کا فرق ہے،
کہ مطلب بھائی شیعہ کون کا جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، سنی کون جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یا شیعہ کون ہیں جو مثلا تھوڑا دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، اہل سنت وہ ہیں جو تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ فرق اساسی نہیں ہے۔ جو مالکی شیعہ ہیں سنی ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ فقہی اختلاف اتنا میٹر نہیں کرتا، وہ تو آپ کے مراجع کے اندر بھی فقہی فتاوی میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقہ روایات کے اعتبار سے مختلف فتاوی ہیں۔ اصل جو فرق ہے تشیع میں اور غیروں میں، جو دنیا کو نظر آنا چاہیے، مثلا ایک مسیحی ہے، ایک کافر ہے، ایک ہندو ہے، وہ اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اس کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ مسلمان فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کون کتنے بجے افطار کرتا ہے یہ اس کے لیے میٹر نہیں رکھتا۔ کل مثلا اگر سیستانی فتویٰ دے دیں کہ آپ فلاں ٹائم پہ روزہ افطار کریں تو ان کے مقلد انہی ٹائم پہ اپنے روزے کو کیا کریں گے؟ افطار کریں گے۔ اصل جو فرق ہے مکتب تشیع میں اور دوسرے مکاتب میں وہ آئیڈیولوجیکل فرق ہے۔ ہماری فکر اور دوسروں کی فکر میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق واضح کب ہوا؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ مکتب تشیع پروپر تشکیل کب سے تشکیل پایا، تو یہ واقع کربلا کے بعد۔ یعنی آپ چوتھے امام میں ایسے لوگ، ایسے شیعہ دیکھتے ہیں جو شیعہ تھے لیکن نماز ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے سارے مثلا مکاتب والے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ آتے تھے جن کو صحیح سے احکام حج کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو ٹریننگ کی صورت شروع ہوئی وہ چوتھے امام کے زمانے سے شروع ہوئی، کہ پھر پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں پروپر شاگرد بنائے گئے، ان کو سکھایا گیا کہ کس طرح اپنے مکتب کی ترویج کرنی ہے۔ پروپر نظریہ ولایت کہ صرف امیر المؤمنین کی قبر کا پروپر کب پتہ چلتا ہے؟ آپ کے چھٹے امام کے زمانے میں، کہ لوگ آتے ہیں معصوم کے پاس اور معصوم ہر اپنے چاہنے والے سے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ سوال کریں کہ آپ میرے جد حسین کی قبر کی زیارت پہ گئے ہو۔ مطلب کانسیپٹ آف زیارت قبر کہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اگر امام شہید ہوئے تو ہم نے کربلا بھی جانا ہے، اگر معصوم کی قبر ہے تو ہم نے امیر المومنین کی قبر کو دیکھنے نجف جانا ہے۔ پھر کہیں کہ قبر پہ گئے کہ نہیں، پھر اگر کوئی کہے کہ میں گیا ہوں اسے بتائیں ابو ایوب انصاری، اگر جا رہے ہو تو اس طرح سلام کرنا، اگر جا رہے ہو تو غسل کرنا، اگر جا رہے ہو تو اذن زیارت پڑھنا، اگر جا رہے ہو تو 2 رکعت نماز زیارت بھی ادا کرنا، اس طرح سے دعا کرنا، السلام علیکہ یا داعی اللہ، 7 مرتبہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اذکار جا کے اس قبر پہ گئے۔ یعنی پروپر ایک سسٹم کو تشکیل دیا جا رہا ہے جسے نظام زیارت آپ بولتے ہیں، کہ آج پوری دنیا سے شیعہ کبھی مشہد جا رہے ہیں، کبھی کربلا جا رہے ہیں، کبھی مثلا مدینہ الرسول میں جا رہے ہیں۔ مطلب ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک نظام کو تشکیل دیا جا رہا ہے، دعاؤں کا نظام، معصومین کی قبور کا نظام، زیارت جاؤ تو زیارت کیسے کرو، غسل زیارت کرنا ہے، اس زیارت کا ثواب کتنا ہے، پھر یہ بتانا کہ حسین کی زیارت کا ثواب مثلا 70 عمروں کے برابر ہے یا حجوں کا ثواب ہے، پھر گریے کے لیے ترغیب دلانا کہ کس عالم میں ہمارے جد کی اور قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، اس عالم میں کہ تو بھوکا ہو، پیاسا ہو، گریبان چاک ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، اس عالم میں جاؤ۔ اور روتے ہو تو کیا شکل پہ رونے کے آثار ہوتے ہیں؟ گھر جاتے ہو تو کیا گھر والے بولتے ہیں کہ گویا تمہارے چہرے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں اتنے رو کے آ رہے ہو؟ کہ گھر میں محفل رکھنا، پہلی مجلس جس امام نے اپنے گھر میں رکھی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یعنی پروپر مجالس کا سلسلہ نہیں ہے، 5ویں امام، چھٹے امام، پھر 7ویں امام، پھر امام رضا، یعنی محفل بادشاہ میں، مامون کی محفل میں ایک سرکاری محفل ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، ولی عہد ہیں، سرکاری افسر بیٹھے ہیں، وہاں پہ جناب دیبل کو کہتے ہیں کہ مجھے میرے جد حسین کے مصائب سنا، پھر مصائب سنا تھا، ایک شعر خود اسے دیتے ہیں کہ یہ 2 شعر بھی پڑھنا کہ اگر اس قبر پہ رو رہے ہو جو کربلا میں ہے، ایک قبر تو اس میں بنائی جائے گی۔ اب دیبل کو نہیں پتا، اشارہ کہتے ہیں کہ دیبل یہاں پہ میری شہادت واقع ہونے والی ہے۔ پروپر ایک نظام کو آل رسول نے تشکیل دیا۔ اب اس نظام کی باؤنڈریز بھی بتائیں،
सरहदें भी बताएं, रेड लाइंस भी बताएं कि तुमने किस तरह चलना है, किस लाइन को क्रॉस नहीं करना। मैंने कल आपको अपने माशरे की कुछ मिसालें दी कि तबर्रुज जाहिली, ये ज़माना जिसमें हम रहते हैं, आखिर ज़मा, वो रिवायातें पढ़ें। इस ज़माने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से लोगों को ख़तरा है वो तबर्रुज है। तबर्रुज का मतलब कि हर बंदा दिखना चाहता है, किसी भी कॉस्ट में, किसी भी कीमत में। ये बस चाहता है मैं क्या हो जाऊं, दिखा जाऊं, मुझे देखा जाए। ये ज़माना फॉलोवर्स का ज़माना, सब्सक्राइबर्स का ज़माना, ये ज़माना लाइक कितने मिले उसका ज़माना है। मतलब मेयार ये नहीं ठहरा कि मैं कर क्या रहा हूं, मेयार यह है कि कोई ऐसा काम करूं जिसके जरिए से क्या हो, मैं सिर्फ दिखा जाऊं। और जब इंसान के फॉलोवर्स बढ़ते हैं तो इसके अंदर एक फिरौन पैदा होता है कि अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर बन गए तो ये तसव्वुर करता, अब मैं क्या बन गया, इमाम बन गया ना। पहले ज़माने में जिसको लोग फॉलो करते थे उसे क्या बोलते थे, इमाम। आज के ज़माने में जिसे लोग फॉलो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी। ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं, वो चाहे किसी एक्टर, किसी सिंगर, किसी मौलाना, किसी नूहे खान, किसी जाकिर की सूरत में हो। जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो तो कौम क्या करती है, आपको फॉलो करती है। आप क्या पहन रहे हो, आप कैसी गाड़ी में बैठ रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपने लिबास कैसा पहना है, ये नस्लें जो जवान बच्चे हैं ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब किसी ने मसलन किसी एक्टर को फॉलो किया, वो वैसे कपड़े पहनेगा। किसी ने किसी मौलाना को फॉलो किया, वैसा बनना चाहेगा। किसी ने किसी जाकिर या नूहे खान को फॉलो किया, वैसे कपड़े पहनना पाएगा, वैसे स्टाइल लगाएगा, क्योंकि सेलिब्रिटी बड़ी खतरनाक होती है। तभी फरमाया इमाम उम्मत उसे बनाओ जो आदिल हो, इमाम उम्मत उसे बनाओ जो जाहिद हो, जो साहिब तकवा हो। ये बंदा जो सेलिब्रिटी बना है, अगर इसके अंदर अखलाकियात नहीं, ये तुम्हारी पूरी कौम को क्या कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। तभी हमारे यहां सख्त शराइत थी कि ऐसे बंदे को सेलिब्रिटी बनाओ। अब ये जमाना तो अपने कंट्रोल में नहीं है ना, आउट ऑफ कंट्रोल है कि अगर कोई फकीर भी चलता है तो उसके लाखों टिकटॉक पे फॉलोवर हो जाते हैं। अब कल ये फकीर बोले कि मसलन 1 मिलियन लोग मेरे फॉलोवर हैं, अब मैं लीडर बनना चाहता हूं। फॉलोविंग किसी को डॉक्टर नहीं बना सकती कि बोले मुझे मेरे इतने फॉलोवर हैं, आज के बाद मेरे पास आना, मैं तुझे नुस्खे भी दूंगा कि अगर बीमार हो तो फला गोली खा लो। फॉलोविंग का मतलब ये नहीं कि मैं हर फील्ड के अंदर क्या हो जाऊं, घुसना शुरू हो जाऊं। एक आदमी है, उसके तावीज बहुत अच्छे चलते हैं, अब कोई कहेगा बीमार हो जाओगे तो गोली का इलाज किससे पूछना, मुझसे पूछना। इंसान को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। इस्फहान के बहुत बड़े मुज्तहिद, देखिए साहिबान अखलाक, तभी का फरमाया कि हबीब युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनका क्या करो, तज़किया करो, उसके बाद इनको इल्म दो, उसके बाद इन्हें साहिब हिकमत बनाओ। हमारे यहाँ ये इल्म देते हैं, तज़किया नहीं है। इल्म अखलाक क्यों जरूरी है, वो इस्तोल उतम मकारिमल अखलाक। इस नेटवर्क के अंदर जितने अफराद रहते थे, अहले बैत उनकी अखलाकी तरबियत करते थे। कहीं ऐसा ना हो कल मशहूर हो जाएं, शोहरत की वजह से फिसल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कल ज्यादा माल आ जाए, माल की वजह से फिसल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए, कहीं का प्रेसिडेंट बन जाए, कहीं का ट्रस्टी बन जाए, कहीं अंजुमन का हेड बन जाए, इसके अंदर फिरौनियत आ जाए। का नहीं, ये तसव्वुर जहन में रहे कि तुम्हें कोई भी ओहदा मिलता है, ये तसव्वुर करो कि तुम खादिम हो, अल्लाह तुमसे इस्तिफादा लेना चाहता है। अपनी सलाहियतों को किसकी खिदमत में, अपनी खिदमत के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए बजा लाओ। फिर वो सैकड़ों हदीस के फरमाया नमाज रोजा ये तमाम तर इबादतों को जमा किया जाओ तो ईमान का एक हिस्सा बनता है, लेकिन 8 हिस्से अल्लाह ने खिदमत खल के अंदर रखे हुए हैं। फरमाया हम ज़मानत करते हैं अगर हमारे एक शिया की मुश्किल को बरतरफ करते हो तो मैदान क़यामत में हम तुम्हारी मुश्किलात को बरतरफ करेंगे। अगर हमारे एक शिया की मदद करते हो आलम बरज़ख में हम तुम्हारी मदद करेंगे। करबला का सफर किसकी मदद का सफर है, यह बशर की मदद का सफर है कि मौला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के सदक़े में हम फर्श अज़ा पे इमाम हुसैन के सदक़े में हमें क्या मिल रही है, हिदायत मिल रही है। तो फरमाया जब तक इंसान का तज़किया न, इस्फहान का बहुत बड़ा आलिम कहते हैं नमाज ईद के लिए लाखों का मजमा कि हम किबला के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अब आपको पता हो कि 10 लाख लोग खड़े हैं सिर्फ इस इंतजार में कि फला मौलाना आके क्या पढ़ाएं, नमाज पढ़ें। हर बंदा तरसता है मजमू के लिए। इनको पता चला ये आलिम दीन जैसे बाहर आए, निगाह मजमे पे पड़ी, फौरन अपनी घर की तरफ वापस गए। शागिर्दों ने कहा मौलाना सारा मजमा आपके लिए आया है,
نمازیں اور بھی ہیں اصفہان میں، لیکن ان کو علم ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنا مجمع کمیں نہیں پڑھاؤں گا، اپنے شاگرد کو جا کے پڑھاؤ۔ لوگ پریشان، کیوں نہیں آ رہے؟ کہ آقا نے جواب دے دیا، نماز نہیں پڑھائیں گے۔ کہتے شاگرد نے نماز پڑھائی، یہ سارے شاگرد ان کے پاس آئے، قبلہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی ناراضگی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ کہ پھر آپ نے نماز عید کیوں نہیں پڑھائی؟ کہنے لگے کہ جب میں باہر نکلا، نگاہ میرے اتنے بڑے مجمع پہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا آج اگر نماز پڑھاؤ گے تو عجب کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ تصور کہ لوگ میرے لیے آئے، یہ تصور کہ یہ سبسکرپشن میری ہے۔ جب اتنے ہزار کسی کے فالوور بن جاتے ہیں، سب سے پہلا خطرہ جو اس کے اندر آتا ہے وہ کون سا خطرہ ہے؟ فرعونیت کا خطرہ ہے۔ اب یہ خود کو فقیہ بھی سمجھتا ہے۔ اگر سب اپنی حدود میں کام کریں جو اہل بیت نے حدود بنائی ہیں، دعبل کو کہا کہ دعبل تو ذاکر ہے، تو ہمارے مصائب پڑھ، شعر و شاعری کر، لوگوں کو گریہ کروا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ابو حمزہ سمالی کو کہا کہ تمہارا کام ہے درس تفسیر دو، اور جو دعائیں چوتھے امام سے سیکھی ہیں ان دعاؤں کو لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ بیان کرو۔ ایک ڈیوٹی سلمان کو دے رہے ہیں، ایک ڈیوٹی جناب ابو ذر کو دے رہے ہیں، کوئی امام ایک ڈیوٹی جناب فضل ابن شاذان کو دے رہے ہیں۔ یعنی ہر بندے کی معصوم نے کیا رکھی؟ ڈیوٹی رکھی کہ تمہیں اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب باؤنڈریز بندہ کراس کرتا ہے، کہ کل میں نے چھوٹی سی مثال محمد علی انجینئر مرزا کی دی کہ یہ المیہ ہو جاتا ہے، انسان خطرے میں پڑ جاتا ہے جب اس کی فالوونگ زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ خود کو امام سمجھنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی عربی بنانے سے، گاڑھا عین بولنے سے، گاڑھا ہا بولنے سے کوئی عربی دان نہیں بن جاتا۔ اہل سنت کے یہاں جن کا ٹیگ لگا ہے مفتی، آپ ان سے فتویٰ اپنے ان کے بچے ان سے پوچھیں گے، لیکن جس بندے نے پڑھا نہیں، اس نے 4 کتابیں یہاں سے، 4 کتابیں شیعوں کی، 4 کتابیں بریلویوں کی، اس سے فالوونگ تو بڑھ گئی، لیکن یہ تو نہیں کہ اگر آپ کے 4 لاکھ فالوور ہیں، 2 ملین فالوور ہیں، اب آپ مفتی بھی بن گئے ہو۔ اہل سنت کے یہاں بھی پروپر سسٹم ہے، شیعوں کے یہاں بھی پروپر سسٹم ہے۔ اور یہی کام اگر ہمارا ذاکر آ کر کرے کہ بھائی مجھے تو 1 لاکھ مجمع سننے میں آتا ہے، اب مجھ سے فتویٰ بھی پوچھو، میں فقہی مسائل کو بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ ایون اگر کوئی مولانا آ کر ممبر پہ یہ کرے، ہمارے یہ مسائل کیوں ہوئے کہ ہم مختلف شرعی مسائل میں، وہ چاہے تشہد کا مسئلہ ہو یا جمعے کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں یہ کیوں آ گئے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے اس ممبر پہ آ کے فتاویٰ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ والے اس قانون پہ کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے بحث کرنا۔ جب پاس ہو گیا، عوام کو صرف قانون بتانا ہوتا ہے، اس ڈسکشن میں نہیں جانا ہوتا۔ ہم نے صرف عوام کو فتویٰ بتانا ہے، فتویٰ کیسے بنا، اس پہ کیا بحث ہوئی، اس پہ کیا ڈسکشن ہوئی، یہ کن کا کام ہے؟ یہ حوضے میں بیٹھے مراجع کا کام ہے۔ پہلے کیا فتویٰ تھا، اب کیا فتویٰ ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ایک خطیب کا کام ہے صرف آپ کو کیا سنا ہے؟ فتویٰ سنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا بیمار ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے گولی لکھ کے دے، سر میں کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب ابھی ڈسپرین کیوں دے رہے ہیں، پیناڈول کیوں نہیں دے رہے، اور ڈسپرین کا فارمولہ کیا ہے، اور یہ فارمولہ ایسے بنا کیوں؟ تو پہلے سر میں درد اور ڈبل کیا ہو جائے گا؟ درد ہو جائے گا۔ آپ سولوشن کے پیچھے، قوم کو قانون بتانا ہے، بحث پارلیمنٹ میں۔ خطیب کا کام ہے فتویٰ بتائے، بحث کہاں ہوگا؟ حوضوں کی جو پارلیمنٹ ہے، وہ چاہے قم کی پارلیمنٹ ہو، وہ چاہے نجف کی پارلیمنٹ ہو، وہاں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جن کو مراجع بولا جاتا ہے، ان کا کام ہے کیا کریں؟ بحث کریں۔ فتاویٰ میں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھیں اور اس بحث میں بھی پڑھیں، کیونکہ عوام اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ عوام کو سولوشن چاہیے، جس طرح ڈاکٹر سے گولی لینے جاتے ہیں۔ اب یہ ایسے افراد اہل سنت میں بھی آپ کو ملیں گے، پیدا ہو رہے ہیں۔ 80% اس نے اچھا کام کیا کہ وہ چیزیں جو ہم بولتے تھے نہیں مانتے تھے ہمارے اہل سنت کے بھائی، اب انہی کے بچے نے جب بولنا شروع کی تو سب نے مانا۔ ہم نے بھی کیا کی؟ ان باتوں کی تائید کی۔ کسی نے بولا کہ مولانا یہ اتنا آگے آ کے اب رک کیوں گیا ہے محمد علی انجینئر؟ میں نے کہا اپنے بنائے ہوئے اصول کی جب مخالفت کرے گا، اپنا بنایا ہوا، اس کا مشہور جملہ تھا نا، نام وہابی نام بابی، نہ میں بابوں کو مانتا ہوں نہ میں وہابی کو مانتا ہوں، میں مسلم علمی
یہ تھا. مثلا میں کتابوں کو مانتا ہوں, بابوں کو, وہابیوں کو نہیں مانتا. پھنسا کہاں پہ؟ اس نے سب بابوں کا انکار کیا, 2 بابوں کا انکار آج تک نہیں کر سکا. 2 بابوں میں آج تک پھنسا ہوا, ایک بابا مسلم, ایک بابا بخاری. تو کسی نے کہا مولانا ہدایت کب ملے گی؟ میں نے کہا جب باب علی ابن ابی طالب پہ آ جائے گا. کیونکہ آپ اگر کسی بھی کتاب کو زندگی میں بولو گے نا یہ اٹل ہے, مطلب اس میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہاں پہ آپ کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے. آج تک شیعوں نے کبھی نہیں کہا کہ بہار میں جو کچھ ہے صحیح ہے, کتب اربعہ میں جو کچھ ہے, آج تک ہم نے نہیں کہا. ہم نے اپنی کسی کتاب کو صحیح نہیں کہا کہ بھائی اس میں جو کچھ ہے. ایک ہی کتاب ہے جس میں جو کچھ ہے صحیح ہے, اس کا نام ہے قرآن. ایک ہی کتاب ہے. باقی جتنی ہماری احادیث ہیں ہم ان کو کس سے ملاتے ہیں؟ قرآن سے ملاتے ہیں. آئینہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ہاں اگر حدیث قرآن کے ٹکر میں آتی ہے تو وہ رسول کا فرمان ہے, یا دیوار پہ مارو یا جوتے کی نوک کے نیچے رکھو, کیونکہ قرآن کی مخالفت میں اگر کوئی حدیث آ جائے وہ خراب ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, ساری وہ روایتیں جو شیعہ سنی دونوں کتب میں ہیں اسے تو بیان کرتا ہے, لیکن مثلا اگر بخاری میں آ گیا قبر ہے تو اسے گرا دو, ڈھا دو, یہ کر دو, رسول خدا نے فرمایا, تو وہ ماننے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے. اسی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حاکم حبشی غلام ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, یزید جیسا ہو, اس کے خلاف قیام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. انہی کتابوں میں, جبکہ بخاری لکھنے والا خود لکھتا ہے, جناب اسماعیل کہتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر یہ حدیثیں نکالی. اب اس سے تصور لگائیں, اب عدد دقیق مجھے یاد نہیں, مطلب بہت کثیر حدیثوں کو چھان کر میں نے یہ صحیح البخاری لکھی. اب تصور کریں کہ امت میں کتنی جھوٹی حدیثیں آئی ہوں گی. عدد بہت بڑا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثوں کو چھان کر میں نے ان حدیثوں کو جمع کیا. اب سوال ہے کہ ان کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو اتنے لاکھ جھوٹی حدیثیں آ چکی تھیں اور اس کے بعد میری نظر میں جو صحیح تھیں, اب جو بخاری کی نظر ہے ضروری تو نہیں وہ رسول کی بھی نظر ہو, وہ قرآن کی بھی نظر ہو, وہ اللہ کی بھی نظر ہو. اسے لگا کوئی صحیح ہے. انسان جائز الخطا ہے, کوئی امام تھوڑی ہے, کوئی نبی تھوڑی ہے, کوئی معصوم تھوڑی ہے کہ جو اس نے جمع کیا وہ صحیح تھا. اب قبلہ مجلسی صاحب جمع کریں یا کوئی بھی جمع کرے, ہم معصوم تھوڑی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں حدیث پڑھیں گے, اگر قرآن سے ملتی ہے تو صحیح ہے. تو ایک طرف اللہ ڈیلی مسلمانوں کو ایک آیت پڑھنے کا حکم دے. میں نے کہا نا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے, مکتب تشیع. ایک طرف کہہ رہے ہیں رسول خدا نے کہا کہ حاکم ظالم ہو, فاجر ہو, یعنی ایسی ایسی حدیثیں بعض اوقات جوک لگتا ہے انسان کو. یہاں تک کہا کہ اس کے اندر چاہے شیطان چلا جائے. میں اپنی تائید کے لیے مفتی طارق مسعود, مفتی ہیں اہل سنت کے, مطلب علمی اعتبار سے یہ محمد علی مرزا سے فقہی اعتبار سے زیادہ مضبوط بندہ ہے. اس کی پوری آپ جا کے کلپ سن لیجئے, جب وہ یہ ساری حدیثیں پڑھتا ہے, یہاں تک کہ چاہے اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے. رسول نے فرمایا کیونکہ حاکم ہے اس کی مخالفت کرنا حرام ہے, اس کے خلاف قیام کرنا حرام. اب عبد الملک مروان سب سے مضبوط ترین حاکم رہا بنو امیہ کا, بہت فتوحات ہیں, بڑا ذہن تھا, ذہین آدمی تھا, اس نے بڑا مضبوط کیا. اس نے یزید کے سارے خاندان کو ختم کر کے یہ مروانی بات میں آ کے یہاں پہ بیٹھے, اور انہوں نے شادی کی یزید کی بیوی سے. وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ پھر پہلا بادشاہ ہوا اور اس کی بیوی کو اس نے گالی دی, پھر اس نے ماں سے شکایت کی, پھر اس کو پہلے کو اس کی ماں نے ہی رات کو بستر میں ہی اسے قتل کر دیا. پھر اب مروانی سلسلہ آپ دیکھتے ہیں وہاں سے سلسلہ چلا. بہرحال یہ بڑا مضبوط مرحلہ تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے مدینے سے ایک مدنی لوگ بندے کو بلایا, کیونکہ اگر کوئی شامی حدیث بتاتا تو لوگ کہتے انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں. جیسے اتھینٹسٹی مل جاتی ہے نا, ایک بندہ نجف سے آ رہا ہے, ایک بندہ قم سے آ رہا ہے, تو کہتے ہیں بھائی وہاں سے آیا ہے, کہیں ان کا نمائندہ ہے تو اس کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے. مدینے سے بلایا اور سینکڑوں کی تعداد میں کیا لکھوائیں؟ حدیثیں لکھوائیں. پیسے کھلاتے تھے کہ یہ حدیثیں بناؤ, یہ حدیثیں پڑھو. اور ذہین اتنے تھے کہ بھائی اگر ہم حدیثیں سنائیں گے کہ وہ ایک مانے گا ایک بندہ نہیں مانے. کئی لوگ تھے اس وقت, اصطلاح شیعہ نہیں تھی,
کئی لوگ تھے جو مثلاً کہتے تھے یہ محبان اہل بیت ہیں، یہ نہیں مانیں گے. اب کہا اگر علی والے کو منوانا ہے تو حدیث کا ریفرنس کس کے ساتھ ملاؤ؟ سلمان کے ساتھ ملاؤ، ابو ذر کے ساتھ ملاؤ، ابن عباس کے ساتھ ملاؤ. اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں بطور مثال. اس حدیث کو یہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ جناب ابو ذر غفاری سے. اب سب کو پتا ہے کہ ابو ذر علی کے قصیدے پڑھنے والا ہے. ابو ذر حکومت کا سخت نقاد کہ جس کی تنقید اور امر بالمعروف کی وجہ سے جناب ابو ذر کو نبی کے شہر سے نکال کے کہاں بھیجا گیا؟ شامات میں، جو آج کل لبنان ہے، یہاں بھیجا گیا. یعنی بھیجا بھی ایسی جگہ پہ گیا کہ ابو ذر ایسی جگہ جائے جہاں پہ علی کے فضائل بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ وہاں سارے دشمنان اہل بیت تھے. ایک لفظ اور زبان کھولے گا تو ابو ذر کا سر قلم کر دیا جائے گا. مخالف کس کا تھا؟ جناب عثمان کا، تیسرے خلیفے. سخت مخالف تھا، کیونکہ بیت المال کے اندر جو مال کی ہیرا پھیری ہوتی تھی اور جو تقسیم اموال میں زیادتیاں ہوتی تھی، ابو ذر کھل کے بولتا تھا کہ یہ مخالفت کر رہا ہے. اور جلیل القدر صحابی ہے، ابو ذر کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. ایک قتل تو ان کے سر پہ پہلے تھا، جناب مالک ابن نویرہ، جن کو خالد ابن ولید نے قتل کیا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے. بہرحال اس قصے میں نہیں پڑھنا چاہتا. قتل کیا، ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. الزام یہ لگاتے ہیں کہ شیعہ توہین نساب کرتے ہیں، لیکن جرت اتنی نہیں کہ یہ بتائیں سب سے پہلے نبی کے صحابی کی توہین کس نے کی تھی، نبی کے صحابی کو قتل کس نے کیا تھا، ان کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کس نے کی تھی. یہ تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے. بہرحال جناب ابو ذر کے اوپر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ روایات تھی ایک عمار اور جناب ابو ذر کی فضیلت میں کہ آسمان نے اپنے نیچے ابو ذر سے سچا بندہ نہیں پایا. یہ نبی کا صحابی. ابو ذر کو شہر بدر کیا شامات کی طرف. اب دیکھیے جعل حدیث کس طرح کرتے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے، اس میں جا کے بڑی اسٹڈی جا کے کریں کہ واقعاً کتنی احادیث کو کس طرح جعل کیا گیا. کہا کہ جناب ابو ذر کے پاس 2 لوگ گئے. اب یہ کون ہے ان کا بھی نہیں پتا. کیا 2 لوگ گئے؟ یعنی اسی طرح حدیث شروع کرتے ہیں، عطا پتہ نہیں ہے، آپ آدھی تار کو دوسری تار سے کیا کر دو؟ ملا دو. جس طرح ہمارے بعض خطیب کرتے ہیں نا، سر اور پیر ملا کے ایک نتیجہ دیتے ہیں اور بم پھوڑ دیتے ہیں، مجمع ہوا میں شروع ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ایک خطیب نے ریسنٹلی فرمایا کہ حدیث قصہ کہ جب پوچھا گیا کہ چادر کے نیچے کون ہے تو جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں. کہ عربی زبان میں جب لفظ جمع آتا ہے تو 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہا اب چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ. یہ نہیں کہا 2 بیٹے، جمع کا صیغہ ہے بیٹے. تو کہا تھے تو 2، اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو کہا مطلب 2 نہیں ہیں، کوئی تیسرا بھی ہے. مجمع کیا تیسرا کون؟ کا حضرت عباس ہیں. نعرہ حیدری. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی سمجھ نہیں آتی جب تک یہ خدا سے علی کو نہ ملائیں، تب تک حضرت عباس کو 14 کے ساتھ نہ ملائیں. یعنی کیا فضیلت حضرت عباس کی نہیں اگر آپ چادر کسا کے نیچے نہ لاؤ؟ کیا فضیلت نہیں حضرت عباس کی؟ یعنی ضروری ہے کہ میں مولا علی کو خدا سے ملاؤں تب نعرہ لگے؟ ضروری ہے میں غازی عباس کو 14 میں لاؤں تب جا کے کس کوئی فضیلت کو مانے؟ یعنی مائنڈ سیٹ اتنا ایکسٹریم لیول پہ لے گئے کہ اب اس سے نیچے بات کرو تو مجمع مانتا ہی نہیں ہے. اس قدر ہم نے اپنی نسلوں کو بگاڑ دیا. اور پھر آج کے نوح خان، آج کے خطیب کہتے ہیں، آج کے ذاکر کہیں کہ مجمع اور نسلیں یہاں کیوں جا رہے؟ بھائی آپ کا بویا ہوا بیج ہے. یہ تربیت جو آپ نے کی آج اسی بیج کے لیے پریشان ہو. آج جب بچے بگڑیں گے، نسلیں بگڑیں گے، بیٹیاں بگڑیں گی، کہیں گے مولانا ماحول خراب ہو. بھائی ماحول خراب نہیں ہے. امام حسین نے بہترین فرش آزادی. آپ یونیورسٹی کھولو، بہترین ٹیچر رکھو، بہترین لیکچر رکھو، اب اسی پہ خوش ہو جاؤ میں نے یونیورسٹی کھولی ہے. بھائی یونیورسٹی کھولیے. یونیورسٹی تب کامیاب ہوتی ہے جب وہاں پہ نوبل جیتنے والے بچے ہوتے ہیں، جہاں پہ A گریڈ والے بچے ہوتے ہیں، جہاں پہ بہترین تھیسز لکھنے والے بچے ہوتے ہیں. کچھ کامیابیاں تو دکھاؤ اس یونیورسٹی کی. صرف بلڈنگ بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف مجلس کرانے سے کچھ نہیں ہوتا. مجلس کی کامیابی تب ہے جب نسلیں تمہیں نظر آئیں، جب بچے تمہیں نظر آئیں، جب ایسے ذہین بچے نظر آئیں جس پہ علی بھی فخر کریں اور تم بھی اپنی نسلوں پہ کیا کرو؟ فخر کرو.
صلی اللہ محمد. تو جب تک ہم اپنی حدود کا خیال نہیں کریں گے، ہر انسان کو اپنی حد میں رہ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعاً میری ڈیوٹی کیا ہے، معصوم نے میرے اوپر کیا رکھا ہے. یہ واحد مکتب ہے جو مکتب عقل ہے. یہاں ہر چیز کو کس سے تولا جاتا ہے؟ عقل سے تولا جاتا ہے. جناب ابو ذر غفاری کی میں بات کر رہا تھا کہ دو لوگ گئے جناب ابو ذر مخالف کس کا؟ حکومت کا. اب دیکھیے کہتے دو لوگ ابو ذر کے پاس گئے اور جناب ابو ذر نے درخواست کی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. مطلب نبی کے صحابی پہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ یہ حج پہ بھی نہیں جا سکتے. جیسے آپ کی ECL میں نام ڈال دیتے ہیں کہ بھئی اندر ہی رہے، کہیں باہر جائے گا ہماری برائیاں کرے گا اور نظام کو ننگا کرے گا، کہیں اندر ہی رہے بندہ، رکا رہے. اجازت مانگی ان دونوں نے، کہتے ہم نے اجازت مانگی، پرمیشن ملی. ابو ذر کو کہاں لے گئے؟ حج پہ لے گئے. غالباً عرفات یا منی کے میدان میں کوئی 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. کہتے ہیں ابو ذر نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دونوں آئے، کہنے لگے ابو ذر وقت کے حاکم نے 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھائی ہے. جیسے حج تمتع ہے نا، اس کو عمر نے منع کرا دیا تھا، پھر حضرت علی نے اسے کیا کیا؟ جاری کیا. یہ سارے مسلمان پھر نام دیتے ہیں بدعت حسنہ، بھی اچھی بدعت تھی. یعنی رسول جو کرتے تھے کسی نے آ کے منع کر دیا، پھر حضرت علی نے اسے جاری کر دیا کہ آج پوری مسلمانوں کی امت پہ کس کا احسان ہے؟ علی کا احسان ہے کہ مولا علی نے حج تمتع کو کیا کیا؟ پھر واپس پلٹایا کہ رسول کی وہ سنتیں جو بعض خلفاء نے منع کر دی تھی رسول نے. اسی طرح رسول 2 رکعت نماز پڑھتے تھے غالباً منی میں. تو پتا چلا کہ وقت کے خلیفے نے جناب عثمان نے کیا کی ہیں؟ 4 رکعت پڑھائی ہیں. کہتے ابو ذر کو کہا کہ 4 رکعت پڑھائیں. کہتے ابو ذر غصے میں آئے اور کہا کہ کوئی کیسے نبی کی سنت کو ختم کر سکتا ہے؟ جب نبی نے 2 رکعت پڑھی تو کہا کہ 4 کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ یہ بدعت ہے امت میں. تو کہہ رہے ہم سن رہے تھے. ابو ذر جب غصے کا اظہار کر رہے تھے. اب سنیے گا. کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوا تو جناب ابو ذر نے 4 پڑھی. جب نماز کا وقت ہوا تو ابو ذر نے کتنی پڑھی؟ 4 پڑھی. ہم نے کہا ابو ذر ابھی اتنا بھڑک رہے تھے، پھر 4 پڑھی. کہ نہیں، رسول خدا نے فرمایا ہے جو حاکم کرے اسے فالو کرو. اب وہ غلط بھی کر رہا ہے، وہ جانے خدا جانے، تم وہی کرو جو حاکم کر رہا ہے. ایسی روایتیں بنا کے نسبت کس کی طرف دی؟ کبھی ابو ذر کی طرف، کبھی ایک اور روایت شاید میں نے دوسری مجلس میں سنا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. کہتے ہیں جب یہ بدعتیں ساری امت کرے گی نا، مثلا نماز تراویح رسول نے نہیں پڑھی، سارے مسلمان بقدر واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں. بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. مطلب آپ اچھی بدعتیں کرو تو مسئلہ نہیں. تو اگر شیعوں کے ماتم نبی نے نہیں کیا، میں کہتا ہوں بدعت حسنہ سمجھ کے ہی کر لو. اگر یہی فارمولہ قابل قبول ہے کہ بھائی نبی نے نہیں کیا تھا، کسی صحابی نے کیا تو ہم کریں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ آل رسول بھی تو صحابی ہیں نا، حسن بھی تو صحابی ہیں نا، حسین بھی تو صحابی ہیں. تو بدعت حسنہ سمجھ کے ہی 2 ماتم کے ہاتھ لگا لیا کرو. کہتے ہیں یہ بدعت کرنے والے مسلمان کہ مطلب حاکم نے کیا کیا، یہ کرتے گئے حلال کو بھی حرام کر دیا تو کہا کہ ٹھیک ہے حرام مانتے ہیں. جب یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہتے ہیں اللہ ان کو ٹوکے گا، ڈانٹے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا جب میرے رسول نے نہیں کیا تھا. تو فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ ان کو جہنم میں، انہوں نے دین میں رد و بدل کیا. تو کہتے ہیں اللہ کو کہیں گے پروردگارا رک جا ہمیں جہنم میں نہیں بھیج. بھائی کیوں نہ بھیجوں، تم نے بدعت کی ہے دین میں. تو کہیں گے پروردگارا ہم کیا کریں، تو نے کہا میرے رب میری اطاعت کرو، ہم نے کی. تو نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، ہم نے کی. اور تمہارے رسول نے کہا تھا کہ اگر حاکم بھی بدعت کرے تو کرنا، تمہیں ثواب ملے گا، حاکم جانے اللہ جانے. کہتے ہیں جب یہ اللہ کو بریف کریں گے تو خدا سمجھ جائے گا. یہ اللہ کو سمجھائیں گے اور اللہ سمجھ جائے گا، کہے گا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ملائکوں نے جنت میں لے جاؤ. یہ حدیثیں ہیں، یہ کتابوں میں بھرمار حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. اصل جو ہمارا اختلاف ہے وہ آئیڈیالوجیکل اختلاف ہے. مسئلہ نماز کا، روزے کا نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل. ایک تو
فقہ کا جو باب ہے وہ تو میں نے شروع مجلس میں بتا دیا کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے اس میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے. کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، بھائی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اچھی آواز ہر کوئی بنا نہیں سکتا کیونکہ یہ عطا ہے، صلاحیت درونی ہے. کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی ناک بڑی ہے. اب اس میں کوئی اپنا کمال نہیں ہے کہ میں خوبصورت ہوں. کس کا کمال ہے؟ خدا کا کمال ہے. اچھی آواز دی ہے، اچھی آواز کو مکتب اہل بیت کے لیے استعمال کرو. اب یہ نہیں کہ آپ کی اچھی آواز کے لیے 1 لاکھ مجمع جمع ہوتا ہے تو اب فتوے دینا بھی، اگر فتوے دینے کا شوق ہے پھر 10 سال جا کے پڑھو. ڈاکٹر بننے کا شوق ہے پھر 10 سال جا کے پڑھو. یہ نہ ہو کہ اتنی فالوونگ ہو جائے اور یہ فالوونگ مجھے اس خمار میں ڈال دے کہ میں کیا بن چکا ہوں، مجتہد. یہ کام نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے نہ کوئی ذاکر کر سکتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ مراجع کے فتاوا کو ٹوکیں یا مراجع کے فتاوا پہ بات کریں. جو جس کا مقلد ہے اس کے فتوا پہ عمل کرے گا. اگر سنی ہے اپنے مفتیوں کے پاس جائے گا، اگر شیعہ ہے اپنے مراجع کے پاس جائے گا. نہ سنی کسی ٹک ٹاکر کے پاس جائیں گے نہ شیعہ کسی ذاکر کے پاس جائیں گے. اگر مسئلہ پوچھنا ہے اپنے مراجع کی طرف. عقل کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کسی چیز کا علم نہیں اس سے پوچھو جس کے پاس اس کا علم ہے. دوسرا فرق جو سب سے بڑا فرق ہے جو نیٹ ورک اہل بیت بتاتا ہے وہ آئیڈیالوجیکل فرق ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ان کی، ہمارے بھائیوں کی یہ ہے، سمجھ مجھے تھوڑی کم آتی ہے لیکن جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جس سے جو ملا وہ لو. جس سے، کیونکہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے. اب ڈیفینیشن آف صحابی ہمارے ہر چیز کلیئر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآنی اصول ہے کہ چاہے نوح کا بیٹا ہو تقوی نہیں، کشتی پہ نہیں چڑھا، اللہ کی لعنت ہے. چاہے آدم کا بیٹا ہو اگر قتل کرتا ہے وہ صاحب عذاب ہے. چاہے نبی یعقوب کے بیٹے ہوں لیکن یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مذمت کرتا ہے. مکتب میں رشتہ داری نہیں چلتی. چاہے لوط کی بیوی ہو کوئی رشتہ داری یہاں پہ نہیں چلتی. یہاں پہ عمل کو دیکھا جاتا ہے، کردار کو دیکھا جاتا ہے، عاقبت بخیری کو دیکھا جاتا ہے. اب ڈیفینیشن آف صحابی کیا ہے مجھے نہیں پتا. مکتب اہل بیت میں صحابی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ کیا کرے؟ عمل کرے. آل رسول سے کیا کرے؟ محبت کرے. قرآن کے اصولوں پہ کیا کرے؟ عمل کرے. اگر اس طرح چلا تھا تو اس پہ اللہ کی بھی رحمتیں ہیں، ہمارے بھی لاکھوں اور کروڑوں اس پہ کیا ہیں؟ سلام و درود ہیں. لیکن یہ ڈیفینیشن دی جائے کہ جس نے نبی کو دیکھا، جس نے دیکھا. اب آپ کہیں کہ یہاں پہ اتنا مجمع ہے، مولانا کو جو دیکھ لے وہ جنتی. کتنی آسان ہے جنت. مطلب جو بالکل کھڑکی کے پیچھے ایسا دیکھ لے وہ کیا ہے؟ جنتی. اور کوئی بیچارہ نہ دیکھے اور جان لڑا دے دین کے لیے، کہ نہیں یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ کیسی ڈیفینیشن ہے؟ اور دیکھا صحابی، اب تعداد کتنی پتہ ہی نہیں، 1 لاکھ صحابی. ٹھیک. اور کہا کہ اصحابی کا نجوم، حدیث میں منائی نا، میرے صحابی ستاروں کی طرح. اب ستاروں کی طرح ہوتا تو یہاں تک کافی تھا، لیکن کہا ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے بھی پیچھے لگے ہدایت ملے گی. میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. اب آپ نے کہا کہ اس مجمع میں 500 لوگ تھے جنہوں نے مولانا کو دیکھا، یہ سارے ستارے. اب کسی کے بھی پیچھے لگو یہ سب تجھے کراچی تک پہنچائیں گے. کہ کسی کے پیچھے لگو سارے جنت تک تو ملے جائیں گے. اب آپ پریشان اس کے پیچھے چلوں اس کے کرنے نہیں، کسی کو بھی پیچھے چل، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ 500 لوگ نکلے ہیں، کسی ایک کو پکڑ لو، تجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت لے جائے گا. اب امت کو یہ درس بتایا. اب اتنے نکلے، امت نے کسی کا دامن پکڑا، کسی نے کسی کا دامن پکڑا. اب پتا چلا کوئی جمل میں چلا گیا، کوئی سفین میں چلا گیا. اب یہ پریشان ہو گئے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے نجات ملے گی، ہدایت ملے گی. اب یہاں کنفیوز ہو گئے. ایک بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے، دوسرے بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے. کہ بھائی ہم تو آپ کے پیچھے ہیں. کہا نہیں علی کو مارو. وہ کہ بھائی میں تو امیر المومنین علی کے پیچھے ہوں. کہا نہیں امیر شام کو مارو. اب بھائی کیسے کروں؟ دونوں ستاروں کو کیسے ماروں؟ اب پریشان. اب یہ کیسا دین جس میں رسول کنفیوز کر کے جائیں.
پوری امت کنفیوز. تو میں کہتا ہوں کنفیوز نہیں کیا, کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اگلا جملہ عقل مندوں کے لیے اور ایسی جعلی حدیثیں بنانے والوں کے لیے اور اس کے بعد بھی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہے. فرمائیے نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یاری یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے. 5 منٹ کے لیے میں نے سوچا, میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا میرے جانے کے بعد بہت حق بنا دیے جائیں گے کہ یہاں بھی دیکھو حق یا علی, یہاں بھی دیکھو حق, اسے بھی کا حق, اسے بھی کا حق, اسے بھی کا حق, اور حق 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 کے نعرے لگ رہے ہیں. اب یہ کنفیوز کہاں جاؤں, کس کے راستے پہ چلوں؟ ادھر دیکھے نبی کی زوجہ حق, ادھر دیکھے امیر شام حق, امت کا ماموں, کرے تو کیا کرے؟ ادھر بھی دیکھے حق, ادھر بھی دیکھے حق. کوئی رشتہ دار ہیں, کوئی ساتھ گھومے ہیں, کوئی جنگوں میں ساتھ ہیں, بقول ان کے کچھ نے بیٹیاں دی ہیں, کیا 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 ہے. اب یہ پریشان کہاں جاؤں؟ خود جنگ صفین میں ایک شخص شاید جنگ جمل میں امیر المومنین کے پاس ہے, علی میں کنفیوز ہوں, ادھر دیکھتا ہوں نبی کی زوجہ, ادھر دیکھتا ہوں داماد رسول, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. امام نے فرمایا کنفیوز ہو تو جمل میں نہ رہو, کیونکہ علی کو کنفیوز سپاہی نہیں چاہیے کہ کہاں جاؤں, کہ بارڈر پہ جا کے جنگ لڑو. یہاں پہ وہ ٹھہرے جسے پتا ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب امت کو لگے, آپ کا کانسیپٹ تھا کہ سارے کیا ہیں, حق ہیں. اب حق جب آپس میں بھڑے تو نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا یہ حق کہاں جا رہے ہیں, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. تو مکتب آئیڈیالوجی, کوئی کانسیپٹ, کوئی سسٹم تو ہو. فرق آئیڈیالوجی کیا تھا کہ ہم نے کہا نہیں, معیار حق و باطل کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے بھائیوں نے کہا کہ رسول 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں, کتاب اور سنت. کتاب بھی ہے سینٹینس, سنت بھی ہے سینٹینس. سینٹینس میں ٹیکسٹ بولوں, کتاب بھی ہے ٹیکسٹ اور سنت بھی ہے ٹیکسٹ. اب ٹیکسٹ تو متن ہے, کتابی صورت میں ہے. ٹیکسٹ میں اگر کنفیوز ہو جاؤں, ٹیکسٹ کو اگر کوئی پریکٹیکل کر کے دکھائے تو کوئی تو ہو. بس 2 چیزیں, 2 ٹیکسٹ چھوڑے جا رہا ہوں. اب آپ نے ٹیکسٹ پڑھا, آپ کو یہ سمجھ آیا, آپ ایک راستے پہ, دوسرے نے پڑھا, تو ہر بندہ اپنی تشریح کرے گا نا ٹیکسٹ کی. کوئی تو ہو ٹیکسٹ پہ چلنے والا. تو انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹ پہ چلنے والے کون ہیں؟ اصحاب ہیں, تبھی تابعی, تبع تابعی, یا انہوں نے جو کیا اگر نہیں بھی تھا رسول کی سنت میں تو کا بدعت حسنہ. ہم نے کہا نہیں, کتاب اور اہل بیت. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طریق اہل بیت کیا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ طریق اصحاب کیا ہے. اب اگر آپ طریق اصحاب پہ چلو گے تو کنفیوژن ہے, کیونکہ طریق ایک نہیں. ایک صحابی ادھر, دوسرا صحابی, ایک سچی بات ہے, جنگ جمل میں آ جائیں, طلحہ زبیر ادھر, علی بن طالب ادھر, آپس میں جنگ ہے. لیکن طریق اہل بیت میں آ جاؤ, پہلے سے لے کے 11ویں تک ایک اختلاف دکھاؤ مولا حسن میں اور امام حسین میں, ایک اختلاف دکھاؤ امام محمد باقر امام جعفر صادق میں. طریق وہ ہو جس کے اندر کنفیوژن نہ پائی جائے. تو ہم نے کہا ٹیکسٹ پہ جو چل کے دکھائے گا وہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری آئیڈیالوجی یہاں پہ, کیونکہ آئیڈیالوجی الگ ہوتی ہے واقع کربلا کے بعد. کہا کہ اصحاب چپ کیوں رہے؟ کہا کیونکہ ٹیکسٹ میں تھا رسول خدا نے کیا فرمایا
کہ اگر فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو تم اس کے مقابلے میں نہ نکلو. یہاں پہ ہم نے کہا نہیں، ٹیکسٹ میں اگر آیا ہے تو اس ٹیکسٹ کو ہم اپلائی کریں گے اہل بیت کے کردار سے، کہ ٹیکسٹ کہہ رہا ہے نہ نکلو، پر حسین ابن علی نکل رہے ہیں. اب ہم نے کردار اہل بیت کو، یہاں وہ جو ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو پھر ہم کس سے کمپیئر کریں گے؟ قرآن مجید سے. اب انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو، کمال تو دیکھیے گا، فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو کیسا بھی ہو، فرما اس کے خلاف بولنا تک کیا ہے؟ حرام ہے. حاکم ہے، حاکم کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. نکالو گے تو خارجی ہو تو واجب القتل ہو. اسی بنیاد پہ امام حسین کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اب میرا ایک سوال ہے، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز میں کل بھی کہا، جو آیت سرنامہ کلام بنا رہا ہوں، اللہ نے ایک دعا کو واجب کیا اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے ہدایت دے سیدھے راستے پہ، ان کا راستہ جن پہ تو غضبناک نہیں ہوتا، ان کا راستہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوتے. مطلب مجھے ان کے راستے پہ چلا جو تیرے، اہل سنت کی تفسیر کر رہا ہوں، شیعوں میں تو نہیں جا رہا، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو صالح ہیں، جو شہداء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، مجھے ان کے راستے پہ چلا. یعنی ایک طرف مفتی صاحب کہیں کہ بندہ مسلم مسجد میں آ، ڈیلی دعا کر، کہے خدا مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، یعنی اللہ کہے کہ دعا کر ہدایت دوں، دوسری طرف کہیں اس کے نبی نے کہا جو یزید کہے وہ کر. حاکم اگر کہے بدعتی بن جا تو بن جا، حاکم اگر کہے بے دین بن جا تو بن جا، حاکم اگر شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو، کیسا بھی ہو، کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا اس کے خلاف زبان نہ کھولا کرو. ایک طرف نماز میں دعا مانگے اہدنا الصراط کہ اے خدا مجھے ہدایت دے، دوسری طرف اسی کے اگینسٹ اللہ کا نبی کہے، تو پھر نماز کا فائدہ کیا؟ پھر دعاؤں کا فائدہ کیا؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ میں کہوں خدایا مجھے سود سے بچا، پھر مومن کو کہوں ذرا سود تو دے دے. اے خدا مجھے گناہ سے بچا، نگاہ حرام سے بچا، پھر مارکیٹ میں جاؤں نگاہ حرام کی تلاش میں نکل جاؤں. اے خدا مجھے خنزیر کے گوشت سے بچا، پھر ٹیبل پہ خنزیر رکھ کے کھانا شروع ہو جاؤں. کہ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. ایک طرف میں دعا کروں کہ اے خدا مجھے ہدایت دے، یعنی یہی مفتی اپنی صبح کی نماز میں دعا مانگ رہا ہے کہ اے خدا مجھے ہدایت دے، اور شام کو آ کے ممبر پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ حاکم اگر بدبخت بھی آ جائے اس کی اطاعت تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی پاکستان کا جوان کہے کہ مولانا آج کے بعد کسی کرپٹ کو ووٹ نہیں دوں گا. مثال دے رہا ہوں بھائی، کسی کرپٹ کو ووٹ نہیں دوں گا، کسی چور کو ووٹ نہیں دوں گا، جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کو ووٹ نہیں دوں گا، میں بڑا آنیسٹ ہوں مولانا، ایسے سیاستدانوں کو ووٹ نہیں دوں گا. اور جب ووٹنگ ڈے آ جائے تو کہے میں شہباز شریف کو ڈال کے آ گیا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی صبح سے شام تک باتیں کر رہے تھے، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور آج کیا کیا؟ اللہ کہے دعا مانگو اہدنا، مجھے ان کے راستے پہ چلا جو شہداء ہوں، صدیقین ہوں، نعمت والے ہوں. اور پھر کہیں اس کے نبی نے کہا اگر یزید بھی کہے کہ حسین کو مارنے جاؤ کیونکہ حاکم ہے، اس کی اطاعت واجب ہے. مدینے والے کیا کرتے؟ کیونکہ نبی کا حکم تھا ایک ہے دین، ایک ہے روح دین. وہ حدیثیں یا آئیڈیالوجی آف اہل البیت، فرمائے نہیں، اگر ہماری طرف کسی چیز کو نسبت دی جائے اسے کس سے ملایا کرو؟ قرآن سے ملایا کرو. یہ روح قرآن ہے کہ امت نے نہ قرآن پہ عمل کیا نہ رسول کی آئیڈیالوجی پہ عمل کیا. اب جب رسول کی آئیڈیالوجی امت سے نکل گئی نا، بدبختی تو دیکھو 3 خلیفوں کو قتل کیا گیا. ہاں، جناب ابو بکر کو چھوڑ کے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے امیر المومنین کو امت نے مارا، مسلمانوں نے مارا. اس کے بعد نبی کا نواسہ امام حسن، اس کے بعد یہی امت امام حسین کی قاتل بنتی ہے. اس کے بعد مروانی آتے ہیں، یزید کو مار دیتے ہیں. پھر مروانیوں کے بعد عباسیین کو مار دیتے ہیں. پھر عباسی آتے ہیں، مامون امین کو مار دیتا ہے، اپنے بھائی کو مار دیتا ہے. پھر عثمانیوں کی حکومت، قتل قتل قتل، غارت، بد اخلاقی، شراب نوشی، کنیز پروری، یعنی امت کا وہ حال ہوا. یہ آئیڈیالوجی تھی جو رسول خدا نے دی. ایک آئیڈیالوجی آپ کو حسین ابن علی نے دی،
مثلی لا یبایع مثل یزید. فرمایا دین میرے نانا کا دین نہیں ہے، نانا کا دین یہ ہے. امت اگر سدھار چاہتی ہے، پتھر کھائے ہمارے رسول نے کہ ایسا دین لائیں یرثھا الا عبادی الصالحین، کہ زمین کا ورثہ کسے دیا جائے؟ صالحین کو دیا جائے. تبھی میں کہتا ہوں فخر کرو. اس زمانے میں مشرکان مکہ کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا تھا تو محمد تھا. عمرو بن عبدود کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا تو علی بن ابی طالب تھے. یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو حسین بن علی تھے. کبھی مروانیوں، یزیدیوں، عباسیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو آل رسول تھے، جنہوں نے زندانوں میں بھی جا کے صحبتیں برداشت کی. اور میں کہتا ہوں آج کے ظالموں کے مقابلے میں اور امریکہ اور اسرائیلیوں کے مقابلے میں بھی کوئی کھڑا ہے تو حسین بن علی کا چاہنے والا حسینی شیعہ ہے. یہ آئیڈیالوجی ہے جس نے تشیع کو سب سے الگ کر دیا. کہ میں نے کہا کبھی بھی قبلہ طاہر القادری کی میں نے مثال دی، کتنی اس بندے نے محنت کی. میں جب تقریریں سنتا تھا تو حیف آتی تھی. میں نے کہا کوئی شیعہ عالم اس طرح نکلتا اپنی قوم میں تو قومیں کیا کچھ اس کے لیے نہ کرتی. ڈیلی وہ تقریریں کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، کبھی حضرت موسیٰ کا قصہ، کبھی فرعونیوں کا قصہ سنا رہا ہے. اٹھو اٹھو اٹھو. یہ ٹک ٹاک پہ میڈیا پہ بیٹھ کر اس قدر تفریق ہو گئی کہ یہ تو بریلوی ہے، ہم کیوں نکلیں. کم محنت نہیں کی اس بندے نے، لیکن کوئی انقلاب آیا نہیں آیا. یہ ٹرائل ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. یہ کیا ہیں؟ ٹرائل ہیں. کبھی مولوی کو نکالا کہ قوم نہیں نکلی، سیاستدان نکلے کہ قوم نہیں نکلی. ہر طرح کا بندہ نکلا کہ یہاں پہ انقلاب آنے والا نہیں ہے. تو وہ آپ کی نبض کو سمجھ چکے ہیں. یہ واقعات جو کرائے جاتے ہیں نا، یہ قوموں کی غیرت کو، نبض کو چیک کرنے کے لیے. میں نے کسی مجلس میں عافیہ صدیقی کی مثال دی تھی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک عورت زندان میں ہے، اپنے وکیل کو انٹرویو دیتی ہے، وہ انٹرویو شائع ہوتا ہے اور پاکستانی قوم پڑھتی ہے. کچھ بھی ہو نا، پاکستانی ہے. کہتی ہے 20 یا 24 بار مجھ سے زیادتی کی گئی ہے امریکی جیل میں. یہاں کوئی غیرت ہے؟ مولا امیر کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے مسلمان حکومت میں پازیب ہوتا ہے نا، وہ اتارا جائے، اور اگر کوئی یہ خبر سن کے مر جائے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے. مطلب غیرت مند تھا، برداشت نہیں کر سکا. جب معاشرے بے غیرت ہو جائیں کہ قوم کی بیٹیاں ظالموں کے زندانوں میں پڑ جائیں، یہ غیرت کیوں ختم ہوتی ہے؟ کیونکہ جب معاشرہ یزیدی ہو جائے، جب یزید جیسوں کو حاکم مان لے، جب ظالموں کو تسلیم کر لے، جب ظلم کے نیچے سر جھکا لے. حسینیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آج کہیں کہ مولانا پرانی حسینیت نہیں، حسینیت پرانا، یزید نیا. یزید بھائی نئے کو پہچانو گے تو پرانے کی سمجھ آئے گی نا. معیار بنایا جاتا ہے. یہ اصلی سونا ہے. اب اس سے بھیٹتے ہو کہ نقلی سونے کا پتہ اس اصلی سے چلتا ہے. برینڈ کی ہی کاپی بنائی جاتی ہے نا. ہیرے کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب اصل ہوگا تو آپ نقل کو پہچان سکو گے نا. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں، کہا مثلی لا یبایع مثل یزید. یہ فکر اور آئیڈیالوجی امام خمینی نے اپنی قوم کو دی نا، کہ جب تک یہ آئیڈیالوجی تمہارے اندر ہوگی، جب تک یزید شناس نہیں بنو گے، ظالم شناس نہیں بنو گے، دشمن شناس نہیں بنو گے، تم اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہو. یہ نیٹ ورک کیس ہے. ممبر پہ 2 چیزیں اگر آ جائیں، ایک محبت اہل بیت، دوسرا تبعیت اہل بیت. خالی محبت کسی کام کی نہیں. ایک طرف محبت، میں نے کہا اس شجر، اس نیٹ ورک کے قانون ہے معروف اور منکر، اور اصول ہے افراد کا آپس میں تعلق کا، محبت اہل بیت علیہ السلام. نتیجہ پھر ہے عدل اور حکمت. اگر ممبر سے محبت کو بیان کیا جائے پر تبعیت اہل بیت کو بیان نہ کیا جائے. آج وقت بہت گزر چکا ہے، صرف ایک مولا کے صحابی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس نیٹ ورک کو کس طرح افراد نے چلایا اور اہل بیت نے افراد کی تربیت کس طرح سے کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی ابن یقطین، میں نے اس دن آپ کو سنایا، محمد ابن ابی عمیر، فضل ابن شازان، محمد ابن شازان، ابو حمزہ سمالی، یعنی ایسے ایسے اس نیٹ ورک کے افراد کہ
امام بدلتے رہے پر یہ افراد نہیں بدلے. یعنی ایک ہی فرد چوتھے امام کے زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں. ان میں سے علی ابن یقطین ہے. تین اماموں کو دریافت کرنے. ایج اتنی نہیں ہے، 120 ہجری کے درمیان ان کی ولادت ہے. تقریباً 57 یعنی 50 سے 60 سال کے درمیان یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک ایسا بندہ جس کی نماز کا اہتمام ہارون کا بیٹا امین کرتا ہے. اہل بیت کی صف اول کا بندہ، جس کے لیے آپ کے امام موسیٰ کاظم دعائیں کرتے تھے. کہتے تھے علی ابن یقطین پر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے، جہنم کو حرام قرار دیا ہے. جب حج پہ مولا جاتے تھے، ایک ہوتا ہے نا مومن کہتے ہیں مولانا میں سفر کر رہا تھا، مجھے امام حسین 24 گھنٹہ میرے خیالوں میں تھے، یا امام زمانہ کی میں یادوں میں تھا. یہ وہ تھے کہ جب مولا حج پہ جاتے ہیں، اس سال علی ابن یقطین حج پہ نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم جب پلٹتے فرماتے ہیں جتنی دیر میں حج کر رہا تھا علی ابن یقطین کی یادوں میں تھا. یعنی ایسے صحابی جن کو کون یاد کر رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم. ایسے اصحاب. کہاں نوکری کر رہا ہے؟ سسٹم کیسے چلایا جاتا ہے، سسٹم کو کیسے بچایا جاتا ہے. ایک ایسا زمانہ جس میں مولا کے اصحاب کو پکڑا جاتا تو انہیں پھانسی دی جاتی یا سر تن سے جدا کر دیا جاتا. لیکن کس زیرکانہ طریقے سے یعنی ظلم کے سسٹم کے اندر، لیکن خدمت کس کی کر رہے تھے؟ امام موسیٰ کاظم کی خدمت کر رہے تھے. اور سختی کتنی. ایک بندہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جنت واجب ہے، ایک بندہ جس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کی یادوں میں گم ہوں. کہتے ہیں کہ ایک حج پہ، کیونکہ میں نے کل کہا کہ اس نیٹ ورک کے افراد کہاں پہ ملتے تھے؟ ایام حج میں، کیونکہ حج سے کوئی حاکم کسی کو روک نہیں سکتا تھا. اور ایام حج میں آسانی یہ تھی، حج میں جاتے تھے ایک چھوٹا سا رومال چہرے پہ رکھا، حاجیوں میں گم ہو جاتے تھے. سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، کون ان کا پیچھا کرتا؟ ان کو پتا ہوتا تھا معصوم سے کہاں ملنا ہے، وہاں جا کے ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، خط و کتابت ہوتی تھی، رد و بدل ہوتا تھا، پھر وہاں سے کیا ہو جاتے تھے؟ جدا ہو جاتے تھے. پورے سال کی رپورٹ معصوم کو کہاں دیتے تھے؟ ایام حج میں دیتے تھے. علی ابن یقطین کہتے ہیں میں حج پہ گیا، میں نے خواہش ظاہر کی امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کروں. اب یہ ہائی رینک کا بندہ، سمجھو بادشاہ ہے، اس کا وزیر ہے، اس کے پاس سپاہی ہیں، اس کے ساتھ پروٹوکول ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ ہے کہ خواہش ظاہر کی کس سے ملوں؟ امام سے ملوں. علی ابن یقطین کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں بھی امام کے چاہنے والے تھے ان کی کیا کرتا تھا؟ مدد کرتا تھا. کوئی زندان میں مدد کی، کسی سے ٹیکس لیا جاتا تھا، اس کی کوئی ڈیوٹیز ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. یعنی ہر بندہ آتا تھا، اس کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں تھا. کہتے ان میں سے ایک زید نامی شخص تھا، وہ آیا اور اس نے بزی تھا، اس نے اس کا کام نہیں کیا، وہ چلا گیا. علی ابن یقطین کہتا ہے حج کے درمیان جب امام آئے، میں نے خواہش کی کہ امام سے کیا کروں؟ ملاقات کروں. لیکن مولا مجھ سے ملے نہیں. میں نے پیغام بھیجا ملنا چاہتا ہوں، امام نے جواب دے دیا ہم نہیں ملیں گے. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ مجھ سے مولا کیوں نہیں مل رہے. کہتا اسی دوران حج میں عرفات میں میرا سامنا ہو گیا امام موسیٰ کاظم سے. دوڑا گیا، ہاتھوں کو چوما، مولا کوئی تقصیر، کوئی گناہ، کوئی خطا کی ہے کہ آپ مجھ سے نہیں مل رہے؟ کہ علی ابن یقطین ہم تم سے ناراض ہیں. کہ مولا کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا فلاں مومن تیرے در پہ آیا تھا، تو نے اس کا کام نہیں کیا. مطلب نظام ظلم میں کام کرنے کی پرمیشن اسی لیے ہے تاکہ تو کیا کرے؟ مومن کی مدد کرے. کہ مولا کس طرح راضی ہوں گے؟ کہ جب تک وہ تجھ سے راضی نہیں ہوتا ہم تجھ سے راضی نہیں ہوں گے. کہ مولا اب یہاں پہ مکہ، وہ بندہ عراق میں کیسے اس کو راضی جا کے کروں؟ تو امام نے کہا کہ جنت البقیع جاؤ، رات کے اندھیرے میں وہاں پہ ایک اونٹ ہوگا، اس اونٹ پہ بیٹھ جانا، وہ تجھے اس تک پہنچا دے گا. کہتے ہیں علی ابن یقطین شام ہوئی، اطاعت دیکھیے، جنت البقیع کی طرف گیا، بڑا قبرستان. اس نے دیکھا ایک اونٹ پڑا ہے، اونٹ پہ سوار ہوا. علی ابن یقطین کہتا ہے اونٹ 4 قدم ہی چلا تھا کہ اس شہر میں پہنچ گیا جہاں پہ اس مومن کا گھر تھا. کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی رات کے اندھیرے میں. اس نے کہا کون؟ میں نے کہا علی ابن یقطین. اس نے کہا مذاق نہ کر. کہا علی ابن یقطین اور میرا گھر؟
کہ جلدی دروازہ کھول، مجھے ایک پریشانی ہے، میں علی ابن یقطین ہوں۔ کہتا اس نے جیسے دروازہ کھولا کہ دیکھا علی ابن یقطین، وزیر بادشاہ کا، کہ آپ میرے در پہ، کہ تو مجھ سے ناراض ہے موسیٰ کاظم، تیری وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، کہ مجھے معاف کر دے، میں نے مولا کے پاس جانا ہے۔ کہ علی ابن یقطین میں نے معاف کیا، جا اتنا سفر کر کے معاف کر، ایسے نہیں ملتا ہے۔ علی ابن یقطین نے زمین پہ اپنا سر رکھا، کہا اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھ، میں نے تجھے ناراض کیا ہے؟ امام کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، تیری وجہ سے۔ کہتے اس نے 3 بار منع کیا، علی ابن یقطین میں نہیں کر سکتا یہ کام، کہا میں درخواست کر رہا ہوں اپنا پاؤں رکھ، تاکہ تیرے پاؤں کی مٹی جب میرے چہرے پر آئے یہ چہرہ لے کے موسیٰ کاظم کے پاس جاؤں۔ کہتا جب اس نے اصرار کیا تو اس نے ہلکا سا پاؤں علی ابن یقطین کے چہرے پہ رکھا، پھر اونٹ پہ چڑھا، 2 قدم اونٹ چلا، جنت البقیع پہنچا، پھر امام موسیٰ کاظم نے کہا اب آ ہم تم سے راضی ہو گئے۔ سختی بھی اپنی جگہ پہ، افراد کی تربیت اپنی جگہ پہ۔ کہتے ہیں کئی مرتبہ علی ابن یقطین امام کو خط لکھا کہ مولا قد ضاق صدری۔ دیکھو ایک بندہ جسے عہدہ ملتا ہے نا، مزہ آتا ہے۔ آپ کو بولا جائے آپ کو وزیر اعظم کا مشیر بنایا جا رہا ہے، ہاں اب ظاہر ایک بندہ مشیر بنتا ہے تو بڑی گاڑی بھی ملتی ہے، پروٹوکول بھی ملتا ہے، بہترین لباس بھی پہننا پڑتا ہے۔ روم سے لوگ آتے تھے، مختلف جگہوں سے آتے تھے، عالی شان لباس پہن کے پیش کا۔ مولا میں نہ ان کی سوچ کا ہوں، نہ میں ان سسٹم کا ہوں، نہ میں ان کی محفل کا ہوں، لیکن کیا کروں مجھے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے بڑے سفروں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، عالی شان لباس پہننا پڑتا ہے، بہترین سواریوں میں جانا پڑتا ہے۔ مولا ان کی باتیں سننے میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ قد ضاق صدری، مولا میری سانس گھٹنے کو آ گئی ہے، مجھے اجازت دیں، اذن دیں مولا کہ میں اس محفل سے نکل جاؤں، مجھے نہیں پسند۔ امام نے صرف چھوٹی سی عبارت میں لکھا کہ ہم تجھے اجازت نہیں دیتے، اتق اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو۔ کہ تمہارا کام ہے کہ اسی سسٹم کے اندر باقی رہو۔ کام کیا تھا علی ابن یقطین کا؟ کہتے ہیں ایک جو شیعہ مومنین تھے جن سے ٹیکس آپ بولتے ہیں، مالیات، پیسے جو لیے جاتے تھے زبردستی، علی ابن یقطین وہ سارے پیسے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کیا کرواتا تھا؟ واپس کرواتا تھا۔ صرف ان کو نہیں، امام موسیٰ کاظم کو کبھی 7 لاکھ، کبھی 5 لاکھ، کبھی 4 لاکھ درہم کی کثیر التعداد پیسے امام کی طرف بھیجتا تھا۔ کوئی زندان میں گیا اسے چھڑواتا تھا، کوئی سسٹم میں پھنسا، اور کس زیرکانہ طریقے سے علی ابن یقطین نے کام کیا کہ ہارون کو پتہ تک نہ چلا، امین کو پتہ تک نہ چلا، کہ امام نے اسے خط لکھا کہ علی ابن یقطین اگر تم ایک کام کرو ہم تمہارے لیے 3 کاموں کی ضمانت کرتے ہیں۔ کہ مولا کیا کروں؟ فرمایا ہمارے چاہنے والوں کی اکرام کرو، عزت کرو۔ جو علی کا چاہنے والا ہے اس کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ کہ جب وہ مشکل میں پڑے اس کی مشکل کو کیا کرو؟ دور کرو۔ کہ ہم 3 چیزوں کی ضمانت کرتے ہیں، علی ابن یقطین کبھی بھی تمہارے بدن پہ تلوار کی خراش بھی نہیں آئے گی، ہم ضمانت کرتے ہیں علی ابن یقطین خراش تک تو کبھی بھی تمہارے سر پہ زندان کی چھت نہیں آئے گی۔ تیسری ضمانت، علی ابن یقطین کبھی بھی فقر تمہارے گھر کو اور تمہارے بچوں کو چھوئے گا نہیں۔ یہ مولا کا واحد صحابی ہے جو کبھی زندان نہیں جا، جسے کبھی زخم نہیں لگے۔ میں کہتا ہوں جب دنیا سے گیا تو نماز کا اہتمام امین نے اس کا کیا، یعنی حکومتی اعزاز میں علی ابن یقطین کو دنیا کی طرف اور آخرت کی طرف رخصت کر دیا گیا۔ امام نے کہا 3 کام کر، بڑے زیرکانہ انداز سے معصوم کے لیے کام کیا۔ اور کس طرح معصوم اس کو بچاتے تھے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہارون نے روم سے قافلہ آیا، بہترین جامہ کہتے ہیں لباس کو، خوبصورت ترین مہنگا ترین لباس علی ابن یقطین کو دیا۔ علی ابن یقطین نے یہ لباس ساتھ میں 1 لاکھ درہم اور کچھ تحفے، اب عاشق تھا نا امام موسیٰ کاظم کا، اسے جو ملتا تھا یہ کس کی طرف بھیجتا تھا؟ امام موسیٰ کاظم کو دیتا تھا۔ یعنی جو اسے پسند ہے وہ کسے دیتا تھا؟ امام، کہ مجھے جو پسند ہے میں کسے پہناؤں؟ اپنے امام کو پہناؤں۔ کسی کے ہاتھوں کے ذریعے اس نے امام کی طرف وہ جامہ جو خوبصورت جامہ ہے امام موسیٰ کاظم کو روانہ کیا۔ کہتے ہیں امام کے پاس جب یہ جامہ، امام نے سارے تحفے لیے لیکن یہ جو جامہ تھا، جو خوبصورت لباس تھا، امام نے اسے واپس پلٹا کے اور خط لکھا، فرمایا ہم ہر چیز قبول کر رہے ہیں
لیکن یہ جو تجھے ہارون نے دیا ہے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. اور ساتھ میں لکھا علی ابن یقطین اس چیز کی بڑی حفاظت کرنا کہ یہ جامہ تجھ سے دور نہ ہو پائے, اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھنا. کبھی سوال نہیں کیا مولا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ معصوم نے جو کہا وہ علی ابن یقطین نے کیا. اب اس کا جو غلام تھا علی ابن یقطین نے اسے نکال دیا, کیونکہ غلام تھوڑی جاسوسی کرنے لگا, کہاں آتا ہے کس کے پاس جاتا ہے. اس نے جا کے ہارون کو کیا کی؟ شکایت کی کہ ہارون صاحب جس پہ آپ کا اتنا بھروسہ ہے علی ابن یقطین یہ تو شیعہ موسیٰ کاظم ہے. ہارون نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, میرا نزدیک ترین بندہ شیعہ ان کا ہو ہی نہیں سکتا. کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا جو آپ نے اسے جامہ دیا تھا, خوبصورت لباس دیا تھا, اس نے تحفے وحفے ملا کے وہ بھیج دیا ہے کس کی طرف؟ اپنے امام کی طرف. امام نے خط میں کیا لکھا؟ اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھنا. بچا بھی رہے ہیں, سسٹم میں کام بھی کرا رہے ہیں. علی ابن یقطین کہتے ہیں کہ میں کمرے میں تھا, اچانک سے ہارون میرے سر پہ آ ٹپکا. پہلے خبر دیتا تھا, پیغام بھیجتا تھا, اچانک آیا کہ علی ابن یقطین میں نے جو تجھے جامہ دیا تھا کہاں ہے وہ؟ میں نے جو تجھے وہ خوبصورت مہنگی ترین قمیض دی تھی میں نے دیکھا نہیں تو پہنے. عجیب ہے روایت. علی یقطین کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں قبلہ آپ کی طرف سے تحفہ ملا, اتنا خوبصورت تھا, میں نے کہا اس کو پہنوں گا نہیں. ہاں میں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے, ڈیلی اسے دیکھتا ہوں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے دیا ہے, تبرکن اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ڈیلی اس کپڑے کی زیارت کرتا ہوں کہ یہ مجھے کس نے دیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے دیا ہے. کہ دکھا تو صحیح. کہ فوراً گئے وہ جامہ نکال کے دکھایا. کہ علی ابن یقطین 1,00,000 درہم اسے دیے کہ یہ میں تجھے انعام میں دیتا ہوں. وہ بدبخت تھا جو مجھے تیرے خلاف کر رہا تھا, آج کے بعد میں تجھ پہ کبھی شک نہیں کروں گا. کس طرح سے معصوم نے, دو روایتیں ملتی ہیں نا. پھر کسی نے شکایت کی ہارون صاحب آپ کا اتنا بھروسہ ہے. یہ رافضی علی ابن یقطین, رافضی قد رفض, جو امیر المومنین کو دوسروں سے کیا مانتے تھے؟ افضل مانتے تھے. کہ مجھے کنی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جب یہ وضو کرتا ہے موسیٰ کاظم والا کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ اس کی نماز تو دیکھیں. بادشاہ کو پھر یقین نہیں آیا. پھر اس سے پہلے ایک علی ابن یقطین کے نیچے ایک اور بندہ تھا, کہتا ہے کالے رنگ کا کرتا آیا, وہ بہت خوبصورت تھا, میں نے امام کو بھیجا, امام نے وہ کرتا لیا اور واپسی پہ شکریہ بھی کیا اور ایک خط مجھے بھیجا اور کہا کہ یہ خط کسے دینا؟ علی ابن یقطین کو دینا. کہتے اچانک وہ بندہ امام موسیٰ کاظم کا خط, علی ابن یقطین کہتے میں نے خط کھولا, امام نے لکھا کہ اب وضو ایسے کرو جیسے ہارون کرتا ہے. علی ابن یقطین نے شک بھی نہیں کیا, یعنی اتنی اطاعت ہوتی تھی, اگر معصوم کچھ کہے فوراً کرتے تھے. اور آج کا شیعہ ایک مجتہد فتویٰ دے, ایسا کیوں ویسا کیوں, کل کرتے تھے آج کیوں نہیں. جناب یہ مکتب تبعیت کا مکتب ہے, اطاعت کا مکتب ہے. فتویٰ آ جائے آپ کا کام ہے کیا کرنا؟ عمل کرنا. یہ آپ کی طاقت ہے, اتباع ہی آپ کی طاقت ہے. کہ آج کے بعد وہی وضو کرنا. کہتے ہیں صبح خط ملا, دوپہر کی نماز ہوئی. اب علی یقطین کو نہیں پتا, بس امام نے کہا کرو تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتا دوپہر کی نماز ہوئی, میں نے اسی طرح وضو کیا جس طرح ہمارے بھائی کرتے ہیں. کہتے ہیں ہارون پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے مجھے دیکھ رہا تھا. جب دیکھا تو وضو تو وہی تھا جیسا ہارون کا وضو تھا. کہتا پھر آیا, مجھ سے لاکھ معافیاں مانگی. کہ میں نے پھر اپنا وعدہ توڑ دیا, میں نے قسم کھائی تھی تجھ پہ شک نہیں کروں گا. پھر اس بدبخت نے مجھے جھوٹ بولا اور میں نے تجھ پہ شک کیا. اور جنہوں نے شکایت لگائی ہارون نے ان کو کیا دی؟ سزائے دی. چند دنوں کے بعد امام کا پھر خط آیا کہ اب ویسے ہی وضو کرو جیسے ہم کیا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک مفتی صاحب تھے اہل سنت کے, وہ یہ روایت لے کر آئے کہ دیکھو ہمارا وضو وہی ہے جو اہل بیت کہتے ہیں. وہ امام موسیٰ کاظم کی, کہ دیکھو علی ابن یقطین کو کہا وہی وضو کرو جو سنی کرتے ہیں. اب اسے حکمت کا نہیں پتا نا, پچھلی کہانی اگلی کہانی. تو یہ نیٹ ورک آف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا. افراد کو اتنا ٹرینڈ کیا اہل بیت نے کہ اگر کسی سسٹم میں بھی جاتے ہو, ہدف کیا ہو, اپنے شیعوں کی کیا کرو؟
مدد کرو، کبھی سسٹم میں اندر جا کے مدد کرو، کبھی حدیثوں کے ذریعے سے، کبھی جناب عبدالعزیز حسنی کو امام ہادی نے بھیجا، کہاں؟ شہر رے میں بھیجا، شیعوں سے ملتے نہیں تھے، کہا ہم نے نمائندہ بھیجا ہے، جا کے اس سے جا کے کیا کرو؟ رجوع کرو۔ یعنی آہستہ آہستہ شیعوں کی ٹریننگ دیتے گئے، پھر غیبت صغریٰ، پھر غیبت کبریٰ، تب جا کے یہ آئیڈیالوجی آف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بنی۔ اب اس آئیڈیالوجی کے باؤنڈریز ہر ذاکر، ہر نوح خاں، ہر خطیب کو پتہ ہونی چاہیے کہ جناب ہم نے محبت بھی پھیلانی ہے، تبعیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی پھیلانی ہے، یعنی ایک طرف اطاعت ہو، دوسری طرف محبت اہل بیت ہو، پھر ہمیں علی ابن یقطین بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن افسوس سے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیپٹلزم کا زمانہ ہے۔ آج کل ہمارے قافلے جاتے ہیں اربعین میں، بانیان مجلس ہیں، مجلسیں پڑھواتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ تبرج کا زمانہ ہے۔ آج یہ نہیں کسی کا کردار دیکھا جائے، شخصیت دیکھی جائے، آج کیا ہے؟ فالوور کتنے ہیں، مشہور، یہ بازاری اور بنیے والی سوچ ہے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو میں اسے پڑھاؤں۔ آج جائیے آپ کے وہ نظریاتی سوچ، وہ اصولی سوچ ختم ہو گئی، وہ قافلے ہوں، وہ زیارتیں ہوں، وہ بانیان مجلس ہوں۔ یہ سوچ اہل بیت کی تھی کہ بنیے نہ بنو، مفاد پرست، اصول پرست بنو۔ اب ہیرون بیچنے سے بھی پیسہ بنتا ہے نا، لیکن اہل بیت نے کیا کہا؟ وہ کام کرو جو حلال کا کام ہو۔ میں نے ہر ذریعے سے پیسہ نہیں بنانا، میں نے سب کچھ کر کے رونا نہیں ہے۔ مکتب پہ چلو، اہل بیت کے اصولوں کے مطابق چلو، پھر ایک آنسو بھی اگر گراؤ گے یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر ان ہاتھوں کی قیمت ہے جو سینے پہ لگتے ہیں، پھر ان قدموں کی قیمت ہے جو حسین کی مجلس میں آتے ہیں۔ واللہ آج نسلوں کو خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ آج ایجوکیشن سسٹم تباہ، اسکولوں میں جائیے، پہلے ہم کہتے تھے یورپ، امریکہ، ویسٹرن ورلڈ، اب اپنے ملک کا حال دیکھیں، آپ کے فنکشن دیکھیں، آپ اپنی فلم انڈسٹری دیکھیں، آپ اپنی ڈرامہ انڈسٹری دیکھیں۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، آج یہ فیس بک ہے نا، ہم جب فیس بک پہ چارٹ نکالتے ہیں کہ کس ایج کے بندے ہمیں کتنا سن رہے ہیں، وہ سارا ریکارڈ نکل آتا ہے کہ خواتین اتنے % ہیں، مرد اتنے % ہیں، مردوں میں 40 ایج کے ابو اتنے ہیں، 40 ایج کے، 30 ایج کے اتنے ہیں، ٹین ایجرز آپ کو اتنا دیکھتے ہیں، پاکستان کے کس شہر کے لوگ کتنا آپ کو زیادہ سنتے ہیں، انڈیا کے کس شہر کے، یہ پورا چارٹ نکلتا ہے۔ اس حساب سے پھر ایک خطیب تھوڑی پلاننگ بھی کر سکتا ہے، اگر خواتین زیادہ سن رہی ہیں، مرد کم سن رہے ہیں، یہ ایج فیکٹر زیادہ سن رہا ہے، تو اس حساب سے وہ اپنی کیا کرے گا، جو نقطہ ضعف ہے، جو لوگ نہیں سن رہے، اس پہ زیادہ کام کرے گا۔ دشمن اسی طرح پلاننگ کرتا ہے، کوٹا آتا ہے ان کے پاس، پاکستان کے کس شہر میں لوگوں کا رجحان کہاں، یہ فیس بک بتا سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے کا فیس بک چیک کرو، سب کچھ پتا چل جائے گا یہ کیا دیکھتا ہے، کون سا مٹیریل زیادہ دیکھتا ہے، پورا۔ اگر آپ کو نہیں پتا، ان کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، آپ کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، آپ کی نسلیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اگر ان کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہے تو اس کو زیادہ بے دین بناؤ، اس کو زیادہ مٹیریل وہ دو۔ ہر چیز کی پلاننگ ہے کہ آج ریکارڈ نکلا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فحش فلمیں، پورنوگرافی، 2 ملکوں کا نام آیا، ایک پاکستان، دوسرا سعودی عرب۔ 3-4 سال پہلے ایران کا بھی نام آ چکا تھا، پاکستان میں سب سے زیادہ پہلے نام آیا فیصل آباد کا، پھر شاید نام آیا کوئی چنوٹ ونوٹ کا، کوئی اور شہر کا۔ یعنی نام بھی آتے ہیں کہ اس شہر کے جوان اس گناہ کو کیا کر رہے ہیں، زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اب بھائی اس شہر میں اگر دیکھا جا رہا ہے تو میرے بچے بھی تو ہیں، اگر پاکستان کی نسل دیکھ رہے تو اس جوان میں میرا بچہ بھی تو ہے کسی خطیب کی پلاننگ، ہے کسی کے ذہن میں یہ کہ اگر جوانوں میں فحاشت زیادہ بڑھ رہی ہے تو محرم میں اس کے خلاف زیادہ پڑھا جائے، اگر بے پردگی کا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے تو پری پلان ہو کہ آپ وہ روایتیں زیادہ پڑھو، اگر کہیں پہ نصیریت زیادہ بڑھ رہی ہے تو پری پلان کر کے وہ ٹاپکس لے کر آؤ کہ لوگوں کو، نسلوں کو نصیریت سے بچایا جائے۔ وہ اگر کام کرتے ہیں تو پری پلان کام کرتے ہیں، ہمارے کوئی پلاننگ نہیں، جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مجمع کو یہ پسند ہے، یہ بنیے والی سوچ ہے۔ سوچ ہی ہونی چاہیے کہ حسین کو کیا پسند ہے،
عوام کی بہتری کس میں ہے، لوگوں کی بہتری کس میں ہے، یہ سوچ رکھ کے امام حسین مدینے سے نکلے کہ بھائی اصحاب چپ ہو گئے، کوفے والے چپ ہو گئے، مدینے والے چپ ہو گئے، مکے والے چپ ہو گئے، مطلب اگر جو قوم یزید کو ایکسیپٹ کر لے، یزید سے بدتر اور کیا ہوگا؟ اس سے بدتر تو نہیں آ سکتا، شراب بھی پیتا ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، بندر بھی رکھے ہوئے ہیں، ناچنے والیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اب یہ خلیفۃ المسلمین بنا۔ فرما نہیں، اب اس امت کو بیدار کرنے کے لیے حسین نے اپنا سر کٹانا ہوگا تاکہ یہ نسلیں بچے۔ اگر کربلا نہ ہوتی آج دنیا میں 400-500 ملین شیعہ نہ ہوتے۔ وقت نہیں آج کی مجلس میں، تھوڑا سا اسٹڈی کریے ترکی کو، مسلمان ہیں اسلام نہیں، آذربائیجان والے شیعہ ہیں پر حسینیت نہیں ہے، باکو چلے جا، یہ ختم ہو چکا ہے سب کچھ۔ یہ مستقبل اپنے بچوں کا نہ بناؤ، فکر امام حسین کو پھیلاؤ، تربیت دو اپنی نسلوں کو، نیٹ ورک بتاؤ اہل بیت کا تاکہ نسلیں بچیں، کوئی بچہ بے دین ہو کے نہ مرے، نسلیں ایسے زندگی جئیں جیسے کربلا والوں نے زندگی جی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر سلام۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، وہ میدان عشق، وہ محبت حسین جو بندے کو خدا سے ملاتی ہے۔ اتنا عشق کسی نے خدا سے نہیں کیا جتنا امام حسین نے کیا۔ کبھی دعائے عرفات ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اتنا عشق امام حسین کہ خدا بمخی و عروقی و عیونی، کہ اپنے مولا فرماتے ہیں جو میرے ماتھے پہ جھریاں ہیں، حسین کی وہ جھریاں بھی تجھے پکار رہی ہیں۔ ہاں، اپنی زبان سے، و شفتائی اپنے ہونٹوں سے، و عروقی اپنے بدن میں ایک ایک جو رگ ہے خدایا، وہ کسے پکار رہی ہے؟ تجھے پکار رہی ہے۔ بی بی زینب کہتی ہیں دعائے عرفہ کے جو آخر میں یا رب یا رب یا رب ہے نا، کہ اتنی مرتبہ حسین نے کہا کہ غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ جن ہونٹوں سے حسین نے یا رب کہا، ان ہونٹوں پہ ابن زیاد نے چھڑی ماری۔ جس گلے سے حسین نے یا رب کہا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ کیسے کوئی حسین کو ذبح کر سکتا ہے؟ کتنا قسی ہوگا؟ یہ آغا انصاریان نے شاید روایت پڑھی، میں نے سنی ان سے، کہتے ہیں جب شمر سینے پہ آیا نا، کہتے بار بار امام حسین کہہ رہے تھے کہ شمر مجھے دیکھو۔ آغا پناہیان نے پڑھا کہ بار بار کہہ رہے تھے مجھے دیکھو، کہ شمر دیکھ نہیں رہا تھا۔ کہ کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہ کیونکہ اتنی کشش تھی حسین کے چہرے میں۔ شمر کو پتا تھا تھوڑی دیر دیکھوں گا حسین کو قتل کرنے سے رک جاؤں گا۔ اتنی کشش امام حسین کے چہرے میں کہ جب امام حسین نے کہا نا تھوڑی دیر دیکھ تو صحیح میں کون ہوں، کس کے سینے پہ بیٹھے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں، شمر تھوڑی دیر مجھے تو دیکھ، کسے مارنے آئے ہو؟ کہ شمر میں بھی حوصلہ نہیں تھا کہ حسین کو دیکھے، کہ تبھی اس لعین نے امام حسین کو پلٹ دیا کہ میری نگاہ حسین پہ نہ پڑے۔ ایران کا وہ جوان جسے پھر زندگی ملی، میں نے کئی مجالس میں بتایا ہے، تفصیل میں اس میں نہیں جا رہا، صرف ایک جملہ ربط مصیبت۔ کہتا ہے مشہد سے آتے ہوئے جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری روح میرے بدن سے نکلی ہے، چند میٹر کے فاصلے پہ میں اپنے بدن کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے 15-20 سال گزر گئے میرے باپ کو مرے ہوئے، میں نے اپنے بابا کی آواز نہیں سنی 15-20 سال سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کہ دیکھ رہا ہوں بدن گاڑی میں ہے زخمی اور روح نکلی ہوئی ہے۔ اتنے میں کانوں میں آواز آئی میرے بابا کی، مجھے پکارا،
کہتا ہے مڑ کے دیکھا میرا والد، اب بھی سمجھ نہیں آ رہی میں مر چکا ہوں. تو کہا کہ بیٹا چلو. کہاں بابا؟ کہا جہاں میں ہوں وہاں چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں. کہتا ہے چل پڑا. جب چلا تو میرے کانوں سے میری ماں کے رونے کی آوازیں ٹکرائیں. ادھر دیکھا تو وہ گاڑی کے سامنے آہو بکا چیخیں مار رہی ہے اور کہہ رہی امام رضا مجھے تم سے اپنا بیٹا واپس چاہیے، مولا حسین مجھے بیٹا چاہیے، امام زمانہ مجھے بیٹا چاہیے، میں آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی. کہتا میں نے ایک نگاہ باپ کو دیکھا، میں نے کہا بابا چلوں تو صحیح لیکن ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا. کہا بیٹا اللہ کا فیصلہ ہے چلو. میں نہیں چلا، میں رک گیا. کہا بابا ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، خلاصہ کر رہا ہوں. کہتا اتنے میں ایک امام وارد ہوئے. میرے بابا نے کہا السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، امام رضا ہے. کہا بیٹا کیوں نہیں آ رہا؟ کہا مولا کہہ رہے ماں رو رہی ہے. کہا اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. کہا آپس میں باتیں کر رہے تھے. اتنے میں دوسرا امام آیا. میرے باپ نے کہا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. کہا کیوں نہیں آ رہا؟ کہا کہہ رہے ماں رو رہی ہے. کہا نہیں فیصلہ ہو چکا ہے. کہا اچانک غم کی فضا آئی. جب دو امام آئے نا تو خوشی کا احساس ہوا، لیکن اچانک غم جیسے دل پھٹنے کو آئے. میں نے دیکھا ایک وجود آ رہا ہے جس کے آگے پیچھے لوگ آئے، اور جیسے یہ آیا نا تو میرے باپ بھی جھکے، امام زمانہ بھی جھکے، امام رضا بھی جھکے اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. کہ عجیب غم سی فضا. کہ جب امام رضا آئے دور سے دیکھ رہا تھا، جب امام زمانہ آئے دور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے امام حسین آئے نا تو کہتا گویا کسی نے میرے سر کو پکڑ کے جھکا دیا ہو. بدن نہیں تھا پر ایسے لگ رہا تھا کہ زانوں کے بل کھڑا ہوں اور سر جھکا ہوا ہے. آواز سن رہا ہوں. میرا باپ کہہ رہا ہے ذاکر تھا. امام حسین نے کہا ذاکر بیٹا آ کیوں نہیں رہا؟ کہ مولا کہہ رہے ماں رو رہی ہے. کہ جب ماں کا سنا نا حسین نے تو تھوڑی کیفیت بدلی گویا حسین کی. کہ آسمان کی طرف گویا نگاہیں بلند کی. اب یہ سمجھ رہا ہوں کہہ رہا دیکھ نہیں رہا پر سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں کیا دعا مانگی امام حسین نے. اب محسوس کر رہا ہوں کہ میرے قریب آ رہے ہیں. کہہ رہے ابھی تک دل تھا کہ واپس جاؤں کیونکہ ماں رو رہی تھی، ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا. گھٹنوں کے بل سر جھکا ہوا ہے، دیکھا نہیں میں نے امام حسین کو. محسوس کیا کہ میرے قریب آ رہے ہیں. ایک ابوہت میرے قریب آ رہی ہے. عجیب سا احساس، غم کا احساس. میرے حسین مولا قریب آئے. کہ جب قریب آئے نا تو ایسے لگا کسی نے میرے سر کو اٹھایا. یہ کہہ کے یہ بہت رویا. کہتا سر اٹھا، نگاہ حسین پہ پڑی. چند لمحے کی نگاہ تھی اور مجھے کہا جا تیری ماں کی خاطر تجھے واپس کیا. اس کے بعد کہتا مجھے ہوش نہیں، میں ہاسپٹل کے بستر پہ میری آنکھیں کھلی، لیکن جب آنکھیں کھلی نا یہ روئے جائے کہ کہاں ہے میرا حسین، کہاں ہے میرا حسین. بھائی کہیں ہوا کیا ہے؟ کہ واللہ اگر پہلے چہرہ دیکھا ہوتا واپس کبھی نہ آتا. کہ اتنی کشش تھی مولا حسین کے چہرے میں. اگر خدا پہلے دکھاتا نا میں کہتا ماں روتی ہے تو روتی رہے، لیکن مولا مجھے آپ کے پاس رہنا ہے. سمجھ نہیں آتی ایسے چہرے پہ چھڑی کیسے مار رہا تھا. ترستی رہی ہے بچی تھوڑی دیر کے لیے، مجھے میرے بابا کا سر دو تھوڑی دیر کے لیے. کئی مومنین پوچھتے ہیں کہ مولانا امام حسین کا سر کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا مولا کا سر کہاں ہے. کسی نے کسی عالم سے پوچھا تھا کہ جناب علی اصغر کا بدن کہاں ہے؟ کہتا پوری کربلا کبھی ادھر ڈھونڈتا پھرے. کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ اصغر کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں. سنا تھا حسین نے خیموں کے پیچھے دفنایا تھا. عالم سے کہا کہ قبلہ بتائیے. کہ مجھے بھی نہیں پتا. یہ عالم کہتا ہے پوری رات عبادت کی، خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا.
فرمایا عالم میرے شیعوں کو کہو آج کے بعد اصغر کو نہ ڈھونڈیں. کہ مولا پوچھتے ہیں قبر کہاں ہے؟ کہ جس نے حسین کی زیارت کرنی ہے، اصغر کی زیارت کرنی ہے، وہ حسین کی زیارت کرے. کہ مولا کیا مطلب؟ کہ زین العابدین نے میرے بچے کو میرے سینے پہ رکھا تھا. مجھے نہیں پتا امام حسین کا سر کہاں ہے، پر میرا دل کہتا ہے جب 4 سالہ بچی کے سینے پہ یہ سر آیا نا، مجھے نہیں لگتا دفناتے وقت زین العابدین نے سر کو جدا کیا ہوگا. اور آپ کربلا جائیں گے نا، جب جناب سکینہ کی قبر کی زیارت پہ جائیں گے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. شاید اسی کٹے ہوئے سر کی وجہ سے جدا نہیں کر سکے ہوں گے بابا کے سر کو سکینہ سے. دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے سلام کیا، جیسے بچی نے اپنے بابا کو سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد. سب مل گئے وعلی السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو حسین مولا کے خشک ہونٹوں پہ. میرا سلام ہو زینب کے پریشان دل پہ. اللہ جانے زینب پہ کیا گزری، بڑی قدر و قیمت ہے اس بی بی کی. اکثر بی بی زینب کہا کرتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا، دکھ اس بات کا ہے کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا. میں کہوں بی بی اپنوں کا قصور نہیں ہے، اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا بازار، کہاں علی کی بیٹی کہاں شرابے کا دربار. واللہ یہ پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا سوچو زہرا کی بیٹی اور شرابے کا دربار.
کتنی بڑی قربانی دی، حساب ہے ان قربانیوں کا۔ اپنی بیٹیوں سے تو محبت کرتے تھے، لیکن یتیم پروری، غریب پروری۔ بعض روایات میں ایک یتیمہ بچی تھی، مولا حسین اسے گھر لے کر آئے، اسے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ یہ جوان حسین کے گھر میں ہوئی، اسے قرآن زینب نے پڑھایا، اسے حجاب زینب نے سکھایا۔ جب جوان ہوئی شادی شام میں کرا دی، ہر سال مدینے آتی تھی، امام حسین سے ملتی تھی، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے تیرا شوہر؟ مولا جب جب آتی ہوں کہتا ہے کب تیرا مولا میرے گھر آئے گا، میں تیرے مولا کی خدمت کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا۔ مولا کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانا۔ امام نے کہا بیٹھ جا شیریں، تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے، لیکن شیریں میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ جی میرے مولا جان قربان۔ فرمایا شیریں دیکھو قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا۔ کہ مولا جب قیدی دیکھوں گی خیال رکھوں گی۔ اپنے وطن واپس چلی گئی، عزادارو زینب بے وطن ہو کے جب شام کی بازار میں آئی، شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئی، زخمی رخساروں پہ پڑ گئی، روتا ہوا گھر گیا۔ کہنے لگا شیریں کہتی تھی جب کوئی قیدی نظر آئے گھر لے کر آئے، او شیریں میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ شیریں اگر کہو قیدیوں کو گھر لے کر آؤ، کہ جلدی کرو میرے مولا کی وصیت ہے۔ مومن نے امام کو دعوت دی، مولا نے قبول کی۔ اب لٹا ہوا قافلہ شیریں کے گھر میں آیا، قیامت کی گھڑیاں تھی، اور جسے زینب نے حجاب سکھایا اس کے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹی کی قسمت۔ شیریں نے جلدی جلدی سے سفرے لگائے، پانی رکھا، کہنے لگی قیدی بیویو جس نے پانی پینا ہے پی لے۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے۔
ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں میرے گھر سے 18 لاشیں نکلے، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ قیدی بیویوں میں نہیں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، یہاں قیدی بیویوں نے ہلکا بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کے کہنے لگی اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب وطن بابا، جیسے سکینہ کا نام ہونا تھا۔ شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ او قیدی بی بی یہ نام نہ لے، میرا گلے جل لگتا ہے۔ شیریں تیرا گھر ہے، اجازت نہیں ہم چپ کر جائیں گے۔ نہیں قیدی بیویوں، دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن یہ نام نہ لے۔ اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہے، اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹے کا نام آنا تھا۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی، اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب وطن بابا۔ شیریں نے کہا قیدی بیوی چلے یہ نام نہ لے، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ کے بر پہ میرے بچے قربان کرے۔ قیدی بیویاں پھر سے چپ ہو گئی، شیریں تیرا گھر ہے۔ اے قیدی بیوی یہ نام نہ لے، مدینے والوں کے نام ہے۔ اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے، اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بھائی کا نام آنا تھا۔ پھر سے کوئی بیوی اٹھی، اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب وطن بھیا۔ شیریں نے کہا قیدی بیوی چپ ہونا، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ قیدی بیویاں چپ ہو گئے۔ ایک مرتبہ شیریں اپنی جگہ سے اٹھی، قیدی بیویوں تو نے مجھے بڑا رلایا، یہ تو میرے مولا کے بچوں کے نام ہے۔ او قیدی بیویوں آخری مہلت دیتی ہو، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے، اس کا نام لو۔ عزاداروں بہن کا نام آنا تھا، بیویوں میں سناٹا چھا گیا۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ اتنا سننا تھا، شیریں دوڑے دوڑے بیوی کے قدموں میں گری، اے قیدی بیوی تو کون ہے، تیرا میرے حسین سے کیا رشتہ ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے چہرہ اٹھایا، کہا شیریں نہیں پہچانا، انا زینب بیت علی۔ او شیریں تیرے مہمان آ گئے، تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا۔ او شیریں میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ او شیریں تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا۔ اے خدا تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ،
تجھے عباس کی غیرت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شریک فرما۔ اے خدا قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔